اور سورہ توبہ دونوں میں جہاد کے حکام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے فاثبتوا، ثابت قدمی دکھاؤ۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ کیا کریں یار، ایک ہی پوائنٹ میں بعض دفعہ سارا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میدان جنگ میں پہلے ثابت قدمی دکھانی ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ خالی ذکر سے کام نہیں چلے گا، خالی پیلی کی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہر آفت کو ہم ٹالیں دعاؤں سے۔ مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جی دعاؤں سے کیا ہو جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ بول لو نا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو فلاں مصیبت ہے اس کے لیے یہ وظیفہ، فلاں مصیبت ہے اس کے لیے یہ وظیفہ، کاروبار کا یہ وظیفہ، محنت کر نہیں رہا کاروبار کے لیے، اسباب اختیار کر نہیں رہا۔ یہودی نے جو کاروبار میں ترقی کی ہے وہ انتھک محنت سے کی ہے، ہر لحاظ سے پلاننگ کر کے انہوں نے پوری دنیا کے کاروبار کو اپنے ہاتھ میں بولو بھائی لے لیا۔ ہمارے ہاں جب کوئی بزنس کی طرف آتا ہے تو کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے میک ڈونلڈ کے مقابلے میں انہوں نے بھی بہت سارے میک ڈونلڈ کھولے، چلے وہ نہیں چلے۔ سمجھ رہے ہیں نا کیوں نہیں چلے؟ وہ ٹیسٹی نہیں تھا۔ کولے بہت آئے ہمارے یہاں پیپسی کولا کے مقابلے میں، مکہ کولا، زمزم کولا، مدینہ کولا، سارے مقدس نام، ہو سکتا ہے اس پہ دم بھی کرتے ہوں، ایسا ہی ہے نا، دم بھی کرتے ہوں، بزرگوں سے اس کو گزارتے بھی ہوں، اتنا کچھ کر لیا، درود شریف کے پھونکے بھی لگا دی ہوں گی، مگر وہ مکہ کولا زمزم کولا مارکیٹ میں چل نہیں سکا۔ یہودی نے جو کولے نکالے اس نے دم وم نہیں کیا، اس نے سارا فوکس اس کو کیا کہ مارکیٹ میں پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے، کوالٹی پہ سمجھوتا بولو نا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور کس طرح سے اپنی پبلک کو مارکیٹ میں لانچ کیا جائے، کس طرح اس کو پھیلایا جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس نے۔ اور بالآخر آج جو زمزم کولا جس کی کمپنی ہے وہ خود بھی جا کے جب خود پیتا ہے تو پیپسی کولا پیتا ہے، اپنی پروڈکٹ خود پینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں زمزم کولا آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ نہیں ہے، شارٹ ہو گئی مارکیٹ سے۔ تو وہی بات ہے نا کہ محنت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں کیا بتایا؟ میدان جنگ میں جب لڑائی ہوگی نا تو لڑائی کا میدان کیا ہے؟ میدان ہے نا جنگ کا میدان، وہ لڑائی کا میدان ہے۔ مسجد لڑائی کا میدان نہیں ہے۔ تو مسجد میں بیٹھ کے دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جتنی بہادری سے وہ لڑ رہا ہے اسی اسٹائل میں تم نے اس سے زیادہ بہادری دکھانی ہے۔ اور پھر ایک تمہارے پاس ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے جو دشمن نہیں کرتا۔ تو تمام اسباب اور وسائل کو میدان جنگ میں جھونکنے کے بعد پھر اللہ کو یاد کرنا ہے، جو ہمارے بس میں تھا اے اللہ ہم نے کر دیا، اب جو تیرے قدرت میں ہے وہ تو کر، پھر مدد ملے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ کرونا وائرس میں بھی یہی ہے، وبا سے بچنا چاہتے ہو تمام اسباب وسائل اختیار کرنے پڑیں گے اور پھر اللہ سے دعا۔ اگر جھپیاں پا رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اور جناب مصافحے کر رہے ہو، بغل گیر ہو رہے ہو، کچھ نہیں ہے یار اللہ ہے بہت، تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے بھائی۔ میں نے کل بھی بتایا تھا اللہ تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نے نہیں کیا ٹھیک ہے نا، تو پھر مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا آپ ذرا احتیاط کریں، آپ شوگر کے مریض ہیں، مٹھائی ایسے کھا رہے ہیں تو مر بھی سکتے ہیں۔ کہہ رہے اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا۔ میں نے کہا اگر اللہ نے چاہا مر جائیں تو؟ کہہ رہے اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا۔ میں نے اللہ نے اگر نہیں چاہا تو پھر تو مریں گے نا؟ کہہ رہے ہاں اللہ نے نہیں چاہا تو مروں گا۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ چاہے گا کہ آپ نہیں مریں؟
یہ تو ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگا یہ کام، لیکن یہ کون بتائے گا کہ اللہ چاہ بھی رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ تو اللہ بعض دفعہ نہیں چاہتا، بعض دفعہ چاہتا ہے۔ تو یہ دینداروں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بڑے مسائل چل رہے ہیں بھائی مارکیٹ میں۔ تو اللہ نے میدان، اچھا اس میں بھی اللہ نے تمام اسباب اور وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، جتنی دشمن کے خلاف طاقت استعمال کر سکتے ہو وہ استعمال کرو۔ اپنے ملک کے دفاع میں جنگی قوت، فوج، بحری بیڑے تیار کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا۔ مستطعتم، ما عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ عموم ہوتا ہے، جو تم دیکھو کہتے ہیں نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ تو ما کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ۔ اتنا عموم عربی کے کسی اور لفظ میں ہے ہی نہیں۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ مجھے لگ رہا ہے گونج رہی ہے آواز، صاف آواز آ رہی ہے، کلیئر ہے؟ جو کچھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں مستطعتم، جتنی تم میں طاقت اور استطاعت ہے نا، اس لحاظ سے تم اپنے ڈیفنس کی تیاری بولو بھائی کرو۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ جو وہ صوفی جو شریعت کا علم نہیں ہے، صوفی ٹائپ کے لوگ، وہ یہ کہہ سکتے تھے یہاں قوت سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ دعائیں مانگو، جتنی تمہارے اندر، جتنی بس میں تمہارے قوت ہے نا، اتنی دشمن کے خلاف کیا مانگو؟ دعائیں۔ قوت سے یہ مراد ہے روحانی قوت، بہت روزے رکھو۔ تو اللہ نے فرمایا نا 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 نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ مستطعتم من قوہ من رباط الخیل، اللہ فرماتے ہیں میری مراد، حدیث میں آتا ہے قوت سے مراد تیر اندازی ہے، رمی کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، الا ان القوت الرمی، سنو طاقت سے مراد پھینکنے کی طاقت ہے، تیر ہے، میزائل ہے، بم ہے، ٹھیک ہے نا، ہر وہ چیز، ہر وہ اسلحہ جو پھینک کے جب تباہ کیا جاتا ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت اور قوت سے مراد کیا ہے؟ اسلحے کی قوت، اور فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو باندھ کے رکھو، کیونکہ گھوڑوں سے لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ نے فرمایا اتنی طاقت بناؤ کہ اللہ اور تمہارا دشمن، اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن تمہاری قوت کو دیکھ کر کانپنے لگے، ٹھیک ہے نا؟ نمازوں کو دیکھ کے کانپتا ہے بھائی؟ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ان سے بھی یہ جرمانہ ہے کہ جب میں کوئی بات کروں گا تو ہاں یا نہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ دشمن کے خلاف قوت استعمال کرو، تیار کرو، ایسی قوت کہ وہ تمہیں دیکھ کر کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے۔ بھائی بم بھی ہے ان کے پاس، تو بھائی ان کے پاس تو ایٹم بم ہے، ان کے پاس تو ایسی اتنے ٹینک ہیں، اتنی آرمی ہے، اتنے جہاز ہیں، ایسی قوت۔ تو اسلام میں دونوں چیزیں، روحانی قوت بھی جمع کرنی ہے اور جسمانی قوت بھی، مادی قوت بھی، دونوں میں سے ایک کی طرف جائیں گے دوسرے کو۔ اچھا بعض لوگ صرف مادی قوت پہ یقین کرتے ہیں، وہ میدان جنگ میں اللہ کا ذکر کرنا یا اللہ کو یاد کرنا یا شریعت کو فالو کرنا، اس کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جیسے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ تو دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بولو بھائی، ضروری ہے۔ تو یہ ہر جگہ ہی ہے، صرف میدان جنگ میں نہیں ہے۔ صحت بنانی ہے، اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ صحت بنانی ہے تو اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوش رہنے کے اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے، بیٹھے بیٹھے نہیں خوش ہو جائیں گے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں یار وہ میں نے شادی کی ہے، بیگم میرے سر بجا رہی ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، کہاں شادی ہو گئی؟ تو میں نے کہا آپ سوچ سمجھ کے شادی کرتے، جہاں پیغام آپ نے بھیجا ان کے بارے میں پہلے سے معلومات تھی؟ کہتے ہیں نہیں، استخارہ نکالا تھا اس میں پازیٹیو آیا تھا، میں نے کہا پٹو، طبیعت سے پٹو۔ کسی سے دوستی لگانے سے پہلے انسان تھوڑا سا پرکھ لیتا ہے، تو ساری زندگی جس کے ساتھ رہنا ہے ایویں ہی دپل میں کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، نہ خاندان کا پتہ، نہ قوم کا پتہ، نہ ذات کا پتہ، نہ اس کی حرکتوں کا پتہ، شکل دیکھی تھی بس۔ سمجھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا مارکیٹ میں؟
شکل دیکھیے جی، شکل اچھی تھی تو بس صحیح ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے چور ہے، چرسی ہے. بعض خواتین بھی چرس پیتی ہیں، زیادہ تر نہیں لیکن پیتی ہیں. اب وہ آ رہا ہے کہ جی وہ میری بیگم تو سگریٹ پیتی ہے، وہ تو چرس پیتی ہے، بچوں پہ کیا ہوگی. میں نے کہا تو اسی طرح مرد کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، استخارہ نکلا تھا تو شادی کر دی، اب پریشان ہیں. تو یہ جو پریشانی ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں تہجد میں، اللہ تمام ٹینشنوں سے ہمیں بچا کے رکھے. اللہ نے وہ ٹینشن ہمیں دی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. تو بھائی آپ نے ٹینشن سے بچنے کے اسباب اور وسائل مکمل اختیار کیے ہی نہیں ہیں. تو بھائی ٹینشن تو ہوگی، یہ تو ہوگا. وہ کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو ہوگا. تو بالکل صحیح کہا بھائی، یہ تو ہوگا. تو نہیں، میں نہیں بتاؤں گا، میں نام نہیں بتاؤں گا بھائی کس نے کہا ہے کہ یہ تو ہوگا، یہ میرا مقصد ہے. تو کیا بات کر رہا تھا یار. تو ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں اور پھر ٹینشنوں میں جھگڑ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ ایسی ٹینشن کیوں ہو رہی. اولاد میں اگر آپ برابری نہیں کریں گے، ایک بچے سے زیادہ لاڈ پیار، دوسرے کو نظر انداز کریں گے، تو دوسرا پھر آپ کو ٹینشن دے گا کہ نہیں دے گا. دوسرا بچہ پھر تھوڑا ماں باپ سے باغی ہو جاتا ہے. پھر ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی تھی، نیک صالح بچہ اللہ ہمیں عطا کرے، مگر یہ کیا نکلا، یہ تو بات نہیں مانتا، یہ تو بدتمیزی کرتا ہے. تو بھائی پہلے آپ اپنے بارے میں بھی غور کر لیں کہ کہیں ہمارے اندر کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے. فالٹ تو نہیں ہے کہ ہمارے عمل نے اس بچے کو کیا بنا دیا، بولو بھائی، بدتمیز بنا دیا. جب آپ ایک گھر میں کسی کے ساتھ سوتیلے پن جیسا سلوک کریں گے تو شیطان، بچے کو والدین کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہیے جیسا مرضی سلوک ہو، لیکن شیطان کو موقع تو دے دیا نا آپ نے ورغلانے کا. وہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں سکون ہی نہیں ہے، بچے بات ہی نہیں مانتے. تو بھائی بچے اس لیے بات نہیں مانتے کہ آپ نے ان کی گھر میں تربیت پر کبھی دھیان دیا ہی نہیں ہے. نہ گھر میں کوئی تعلیم کا انتظام ہے کہ بھئی کوئی فضائل کی تعلیم ہو، آخرت سے بچانے کی تعلیم ہو، نہ ان کو علماء کے پاس کبھی لے گئے. جن اسکولوں میں آپ نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروایا وہ مادی ترقی کو جانتے ہیں، روحانی ترقی کو نہیں جانتے. وہ سارے گوروں کا کلچر آپ کو دے رہے ہیں، اور گوروں کے ہاں تو اولڈ ہاؤس ہے. یہ تو شکر کرو بچے نے آپ کو گلی میں گھر سے باہر ابھی نکالا نہیں ہے. تو اسباب سارے ٹینشنوں کے، اور کہتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں. ہم تو 27ویں رات کو دعا مانگی تھی اللہ میرے بچے کو انسان کا بچہ بنا دے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے یہ ان آیتوں میں کیا پتہ چل رہا ہے بھائی، اسباب، فل اسباب اختیار کرو، اس کے بعد دعائیں بھی پھر قبول ہوں گی. پھر اللہ پہ نظر رکھو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز میں. اور ہمارے نبی نے اسباب ہم سے زیادہ اختیار کیے ہیں. غزوہ خندق میں دیکھو نا، چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملے کا پروگرام بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے اللہ اب یہ تو میں نہیں کیسے لڑ سکتا ہوں ان سے، بس تو ہی اب مدد کرے گا. نا نا نا، نبی کو معلوم تھا کہ جو میری ذمہ داری ہے پہلے میں پوری کر لوں. مستطعتم، جیسے قرآن میں آتا ہے، جتنی طاقت اور وسائل میرے پاس ہے پہلے میں جھونک دوں، اس کے بعد کیا کروں گا، اللہ سے دعا. تو آپ کے اسباب وسائل کیا تھے؟ اب دیکھیں بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں. آپ کے پاس کیا تھا بھائی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنے سارے قبائل مل کے جب حملہ کر رہے ہیں ایک اکیلی قوم پر، تو اس سے پہلے عرب نے یہ جنگ کبھی دیکھی ہے ہی نہیں. تو عربوں کو اس جنگ کا نہیں پتا. میرے ارد گرد تو سارے عرب ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی، عبد الرحمن ابن عوف، یہ تو سارے عرب لوگ ہیں. تو عقل یہ کہتی ہے، یہ بھی نہیں کہ بیٹھ کے استخارہ نکال دیا، استخارے میں جو آئے یہاں سے شروع کریں یا یہاں سے لڑائی شروع کریں، نہ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو اعلان کیا بھائی کوئی ہمیں مشورہ دے، ہمیں مشورہ دے کہ اس بارے میں کسی نے پہلے ایسی جنگ دیکھی ہو. عرب میں نہیں ملے، سلمان فارسی آئے جو ایران کے تھے. فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، سارے قبائل جب مل کے حملہ کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں پہلے سے یہ جنگ کیسے. آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہم خندق کھودتے ہیں. اتنی بڑی خندق، گڑھے کھد گئے، دشمن کا گھوڑا جو ہے اس خندق کو پار نہیں کر سکتا. میں اور آپ ہوتے نا، ہم کہتے ہیں ان کو دیکھو، گویا اب مدینہ کے چاروں طرف گڑھے، اتنے لمبے لمبے گڑھے. بھائی کوئی مشورہ دینا، مشورے کے لیے بلایا تھا
سزا دینے کے لیے نہیں بلایا تھا. ہم یہ کہتے ہیں نا جی ہاں رمضانوں کے دن تو مشورے کے لیے بلایا تھا. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ گرمی میں ہم گڑھا کھودنا آسان کام ہے نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر غور کیا آپ نے, اور غور کیا بھائی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گڑھے کھودیں کیسے اتنے ہیں؟ یہ آسان ہے بھائی, اتنے کوئی کرینے تھوڑی تھی اس زمانے میں. کتنے گڑھے کھودیں, کتنے دن لگیں گے اس میں, اور پہلے ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے نہیں. معاشی سارے تاجر تو ادھر آ جائیں گے, سارے زراعت والے ادھر آ جائیں گے. گڑھے کھودنا آسان کام ہے بہت, لیکن آپ کو پاس اسباب کی دنیا میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. اب ہم ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں کے جو وہ دیندار جن کے پاس علم نہیں ہے وہ تانے دیتے یہ اللہ سے, یہ لوگ جو ہے نا اللہ سے نہیں ڈرتے, یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں. دیکھو کس ٹینشن میں اپنے ساتھیوں کو ڈال دیا. بچانے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ہے. مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. جتنی ٹینشن یہ گڑھے کھودنے میں لگا رہے ہیں اتنی وظیفہ پڑھنے میں دعا میں لگا لیتے. بھلا یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ جتنی ٹینشن یہ حفاظتی تدابیر میں لگا رہے ہیں, انسانوں سے ڈر رہے ہیں. ان کو موت سے خطرہ ہے, موت سے ڈرتے ہیں. ایک طرف شہادت کے فضائل کہ شہادت اتنی بڑی چیز ہے, اور ایک طرف موت سے بچنے کا ایسا انتظام کہ گڑھا کھودنے میں پتہ نہیں کتنے شہید ہو جائیں. بھائی یہ تو بس اب اللہ سے دعا مانگو بھائی, یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی. کھانے کو تو روٹی بھی نہیں ہے. اور نہ نہ نہ, نبی نے فرمایا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی, میری امت کو سبق دلانا ہے. اگر آج ہم نے دعاؤں میں لگ گئے, وظیفوں میں لگ گئے, تو امت کہے گی کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان کو مشورہ دے گی بم بنانے کی ضرورت. بولو بھائی بالکل بھی نہیں. کیا کرنا ہے انڈیا کے خلاف بم بنا کے بلا وجہ خام خامے؟ ہمارا امیج ویسے ہی دنیا کے سامنے خراب ہوا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کہتے چلے نکلے بستر اٹھا کے, چلا کریں, 4 مہینے لگائیں, خانقاہ میں جائیں, حج کریں, 6 عمریں اور کرا دیں ہم. خدا کی قسم ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے. میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا جو بڑے پرہیزگار ہیں, کہتے ہیں اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتا تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. آپ کیا معمولی سمجھ رہے ہو؟ کہ یہ جو ہماری داڑیاں اور ہم پگڑیاں پہن کے عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بیانات کر رہے ہیں اور مدرسے چلا رہے ہیں, ہمارے جو ایٹمی سائنسدان ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے علاوہ بھی جنہوں نے تعاون کیا, یہ ان کی برکت ہے, ان کی محنت ہے کہ آج ہم عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں. لیکن ہمارے دیندار طبقہ مانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو بابا ہے نا کلفٹن پہ, انہوں نے سمندر کے پانی کو روک کے رکھا ہوا ہے, وہ فلانے نے روکا ہوا ہے. میں خدا نخواستہ کسی عالم بزرگ کی توہین مقصد نہیں ہے. علماء کی وجہ سے تو آفتیں رکتی ہیں, علماء کی وجہ سے, بزرگوں کی وجہ سے تو بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے. یہ تو حقیقت ہے. لیکن ہمیں نبی کی سیرت میں کیا ملتا ہے بھائی؟ دونوں کام ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اسباب اور وسائل بھی اللہ کے کہنے سے اختیار کرنے ہیں. اللہ ہی نے کہا ہے کہ اختیار کرو. تو اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کیا انتھک محنت کی ہے. یہاں تک بھوک سے صحابہ نڈھال ہوئے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھے, اور آپ نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, 2 پتھر آپ نے پیٹ میں باندھے. یہاں تک کہ اس لڑائی میں آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, کیونکہ تیر اندازی اتنی ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا. مگر جان بچانا پہلے ہے, نماز بعد میں. ہم کہتے لو نماز تو بلاؤں کو ٹالتی ہے, نماز تو مصیبتوں کو ٹالتی ہے, نمازیں قضا ہو رہی ہیں. اور اتنی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تیر لگ جائے؟ اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ نہ نہ نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا, کیونکہ جان پہلے ہے, نماز بعد میں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بھائی اگر ہم نے نمازیں شروع کر دی, تیر آ رہے ہیں, تو یہ چند لوگ نماز پڑھ کے شہید ہو جائیں گے. قیامت تک پھر کوئی دنیا میں نماز پڑھنے والا باقی نہیں بچے گا. جب دشمن کو, ہمارے جو کریم ہے وہی شہید ہو گئی, ان کو بچاؤ پہلے. آج وہی ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں لوگوں سے لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے, مسجدوں میں رش مت کرو, وبا بہت اسپیڈ سے پھیل جائے گی.
لوگ کہتے ہیں نہیں نماز سے تو وبا ختم ہوگی. ارے وبا کو نماز روزے کا پتہ ہے کہ مجھے ختم ہو. جرسیموں کو پتہ ہے یہ چونکہ میرے ساتھ نمازی چپک کے کھڑا ہوا ہے لہٰذا یہ چھینک مارے گا تو میں اڑ کے اس کی ناک میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. وائرس کو پتہ ہے کیا ہو گیا؟ وائرس کو تو نہیں پتہ نا. وائرس کہے گا بھائی یہ روزے دار ہے, یہ ہندو ہے, یہ تہجد گزار ہے, وائرس ٹرانسفر ہوگا. وائرس کا کوئی مذہب ظاہری لحاظ سے ویسے تو سارے وائرس مسلمان ہیں. حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو کہا نا یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں, تو وہ اللہ ہی کے حکم پہ جا رہا ہوتا ہے. اور اللہ نے اس کو بتایا بھائی یہ دنیا دار الاسباب ہے, اس میں نمازی اور بے نمازی کا کوئی فرق نہیں کرنا, جہاں موقع ملے نکل لو. ٹھیک ہے نا. تو وہ دیکھتا ہے جہاں ناک میں, بس ناک میں گھسنے کی دیر ہے اس وائرس, اس کے بعد پھر آٹومیٹیکلی سارا سسٹم بولو بھائی شروع ہو جاتا ہے. تو نماز پڑھیں, گھر میں پڑھیں, کراؤڈ نہ لگائیں, مجمع نہ لگائیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب اور وسائل اختیار کرنے کے بعد جو آپ کا کام تھا کر لیا. اب اللہ نے کہا اب جو تم سے نہیں ہو سکتا وہ کون کرے گا؟ وہ میں کروں. آپ سے کیا نہیں ہو سکتا؟ اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام آپ سے نہیں ہو سکتا, غربت ہے. صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صرف آپ کے کھانے کا انتظام ہے میرے پاس, آپ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی, باقیوں کا کر لیں گے. آپ نے فرمایا لے آؤ, سب کو لے آؤ. بھائی سب کو کیسے لے آئیں, ہانڈی میں اتنا نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. دسترخوان لگایا گیا. آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ دیگچی سے ڈھکن نہ ہٹا, بس چمچے سے نکال کے دیتی جائیں. وہ دیتی جا رہی ہیں اور نکلتا ہی جا رہا ہے. یہ جو گھر میں جا کے ڈھکن دیکھتیوں میں جھانک جھانک کے دیکھتے ہو نا, اس سے برکت ختم ہوتی ہے کھانے کی. جا کے دیکھ رہے ہوتے کتنی بوٹیاں رہ گئیں, ڈال رہے ہوتے ہیں نا, جب بار بار جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا تو نہیں میرے حصے میں کوئی آئی نہیں کچھ. تو اللہ پہ توکل رکھو, اعتماد رکھو, مل جائے گا آپ کو بھی. 2-3 کوفتے آپ کے حصے میں بھی. انڈے والا سالن جس دن بنتا ہے نا اس دن دیکھ رہے ہوتے ہیں جا کے. میری عادت ہے میں جب بھی دودھ پکا ہوا ہوتا ہے تو ڈھکن اٹھا کے دیکھتا ہوں ملائی ہے کہ نہیں ہے. یہ میری عادت ہے, پتہ نہیں. اور پھر وہ وہاں سے ملائی چند سیکنڈوں کے اندر غائب. میں پرواہ نہیں کرتا. ملائی کے بارے میں نے گھر والوں کو بتایا ہوا ہے کہ اگر اس کو بچا کے رکھنا ہے, گھر والے بعض دفعہ گھی بھی نکالتے ہیں ملائی سے, گھی نکالنا ہے کچھ بھی نکالنا ہے تو میرے ڈھکن تک پہنچنے سے پہلے یہ کارروائی ہو جانی چاہیے. مجھے اگر دودھ کے اوپر گرم ملائی نظر آئی اور میں نے دیکھی تو پھر میں کسی کی نہیں سنوں. بعض گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہو جائے, ساری ملائی اٹھا لو تو دودھ میں پھر وہ رہتا نہیں نا, اس میں جان نہیں رہتی, دم نہیں رہتا. تو ملائی ہمیں پسند اتنی ہے گرم جو نہیں دودھ کے اوپر جو ایسے تیر رہی ہوتی ہے, بڑی لذیذ ہوتی ہے, لوگ کھاتے نہیں آج کل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گھر والوں سے کہنا کہ وہ دیتے رہے نکالنے. سب نے سیر ہو کے پیا ہے دودھ کا ایک پیالہ, سب نے سیر ہو کے پیا. اور پھر معجزے ظاہر ہو رہے ہیں. آپ نے کدال چلائی, چنگاری اڑی, آپ نے فرمایا کہ میں کیسر و کسریٰ کے خزانے اپنی امت کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. ان قریب روم اور فارس کی سلطنتیں تباہ ہونے والی ہیں. تو بھائی یہ کر کے سپر پاور کو تباہ کرنے کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جو میرے ساتھی یہ کر رہے ہیں نا, اللہ نے مجھے خوشخبریاں دے دی ہیں کہ ان قریب دنیا کی سپر پاور انہی لوگوں کے ہاتھوں سے جن کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں, جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں, تم ان قریب ان کے کنگن تمہارے پاس آنے والے ہیں, سونے کے کنگن. اور آئے پھر صحابہ کے ہاتھ میں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے؟ مدد, معجزے. ہم یہ سب کچھ دیکھتے نہیں ہیں اور معجزوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. یار وہ بدر میں فرشتے اترے تھے یار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ بدر میں میدان میں اتنی رو رو کے دعائیں مانگی تھیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا. بھائی جو محنت کرے گا اسے ملے گا. غیر مسلموں نے کی, ان کو مل گئی. ہم پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے, یہ وظیفہ پڑھ لو, فلانا وظیفہ پڑھ لو. یہ ابے بھائی تو اسباب تو پورے اختیار کر کامیابی کے. کل ایک کوئی آیا کہ بچی کے لیے رشتہ آیا ہے, وہ بچی کو رشتہ پسند نہیں آ رہا. بھائی سارے سب کچھ سیٹ ہے, بچی نے استخارہ کیا, اس میں کوئی الٹا سیدھا نکل آیا ہے, خطرناک قسم کا استخارہ نکل آیا. میں نے کہا اس بچی کو بندہ پہلے ہی پسند نہیں ہوگا, تو وہی دماغ میں لے کے سوئی ہوگی تو الٹا سیدھا آ گیا. تو جو دماغ میں لے کے سوتے ہو وہی آ جاتا ہے.
حدیث میں تو آتا ہے بھائی اچھا رشتے کا انکار مت کرو. یہ تو نہیں کہا کہ اچھا رشتہ آئے تو استخارہ نکالو, پھر دیکھو ادھر آیا تو ادھر چلے جاؤ, ادھر آیا تو. یہ استخاروں نے آج کل کے جو استخارے, سنت استخارے کی بات نہیں کر رہا, یہ جو آج کل استخارہ ہو رہا ہے یہ امت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. پہلے ہی امت ایسے کام کرتی ہے جس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی, اوپر سے استخارے کی وجہ سے باقاعدہ ایسے کام کرے گی جو بالکل ان لاجیکل ہوں گے, کیونکہ استخارے میں نکلے ہوں گے وہ. اس لیے بار بار کہتا ہوں استخارہ محض ایک دعا ہے کہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو مقدر نہیں کر. کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے, استخارے کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو جیسے چل رہے ہو ویسے